أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سورۃ المائدہ آیت نمبر 5. سورت کے شروع سے حلال، طیبات، محرمات، ان چیزوں کا ذکر چل رہا ہے. آج کی آیت بھی اسی مضمون اور موضوع سے متعلق ہے. آیت کے پہلے جملے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم احل لکم الطیبات. آج تمہارے لیے پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں، طیبات چیزیں حلال کر دی گئیں. آج حلال کر دی گئیں. یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سورہ مائدہ کا نزول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام سے متعلق ہے، اور اس آیت میں بتایا گیا کہ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، صاف ستھری چیزیں حلال کر دی گئیں. تو کیا مطلب؟ پہلے سے جو صحابہ رضی اللہ عنہم صاف ستھری چیزیں کھاتے چلے آ رہے ہیں، کیا وہ حلال نہیں ہے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس کا جواب حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ آج تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آج کے بعد یہ والی حلال چیزیں کبھی حرام نہیں ہوں گی. یعنی اب ان کی حلت پکی ہے، ان کا حلال ہونا اب پکا ہے. اس پر کبھی نسخ نہیں آئے گا، یہ کبھی منسوخ نہیں ہوگی. حلال چیزوں سے متعلق اب حکم احکامات تبدیل نہیں ہوں گے. ایک چیز ہے حلال اور ایک چیز ہے طیب. تھوڑا سا باریک سا فرق ہے. حلال اس چیز کو کہتے ہیں جو ظاہراً باطناً شرعی احکامات کے اعتبار سے حلال ہو، جائز ہو. اس میں نہ ظاہری خباثت اور نجاست ہو اور نہ ہی باطنی خباثت اور نجاست ہو. ظاہری کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جانور جس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے وہ حلال ہے. اس میں ظاہری کوئی نجاست خباثت نہیں ہے، وہ طیب ہے، حلال ہے، پاکیزہ ہے. مردار جانور نہیں ہے، حرام نہیں ہے. اور باطنی طور پر اس میں کوئی خباثت نجاست نہ ہو. جیسے ایک شخص نے بکری ذبح کی، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کی، اس کا گوشت حلال ہے، پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، بہترین ہے، عمدہ ہے. لیکن اسی بکری کا گوشت کوئی شخص چوری کر کے لے جاتا ہے. اب بظاہر تو یہ گوشت اور یہ بکری حلال طریقے سے ذبح ہوئی، ظاہری طور پر حلال ہے،
لیکن جس شخص نے اس کو چوری کر کے گوشت اپنے لیے اٹھایا ہے اس کے لیے باطنی طور پر خباثت اور نجاست آ گئی۔ تو حلال یعنی جو ظاہری باطنی ہر اعتبار سے حلال ہے، اس میں کسی طریقے سے بھی نجاست اور خباثت نہیں ہے، شریعت نے اس کے حلال ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور طیب اس چیز کو کہتے ہیں جو پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو، اچھی ہو۔ بعض مرتبہ کوئی چیز حلال ہوتی ہے لیکن وہ طیب اور پاکیزہ نہیں ہوتی، جیسے سالن ہے باسی ہو گیا، اس میں سے بو آ رہی ہے، وہ خراب ہو گیا، اس کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو حلال ہے، سالن ہے، لیکن اس میں وہ پاکیزگی باقی نہیں رہی، اس میں خرابی آ گئی، اس کا ذائقہ خراب ہو گیا، اس میں سے بو آ رہی ہے۔ تو الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے پاکیزہ اور صاف ستھری چیزیں حلال کر دی گئی۔ آیت کے اگلے حصے میں آخر تک دو قسم کے احکام بیان ہوئے ہیں اور یہ دونوں بڑے اہم احکام ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ تمہارے لیے اہل کتاب کا طعام یعنی کھانا حلال ہے اور تمہارا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ یہاں کھانے یعنی طعام، اس سے مراد ہے ذبیحہ یعنی ذبح کیا ہوا جانور۔ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ذبح کیا ہوا جانور اہل کتاب کے لیے حلال ہے۔ تو یہاں طعام سے مراد ہے ذبیحہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں یعنی ذبیحہ اور جانور کے علاوہ، وہ اہل کتاب ہوں یا وہ کوئی بھی کافر ہوں، غیر مسلم ہوں، ان کی طرف سے ہوں، وہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر چاول ہے، گندم ہے، دال ہے، ایسی چیزیں جو زمین سے اگتی ہیں یا تیار کی جاتی ہیں، اگر ان میں کافروں کی طرف سے کسی حرام چیز کی ملاوٹ نہ ہو تو وہ جائز ہے۔ کافر کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا جائز ہے۔ کافر نے سالن بنایا، اہل کتاب ہے، ہندو ہے، غیر مسلم ہے، ان کا بنایا ہوا کھانا یعنی چاول، دال، سالن، روٹی، یہ چیزیں حلال ہیں، بشرطے کہ کسی حرام چیز کے آمیزش کا شبہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں کوئی ہندو ہے، اس کا ہوٹل ہے، لیکن وہ اپنے کھانے میں ہر چیز میں، کھانے پینے کی چیزوں میں بطور تبرک، ان کے لیے تبرک ہے، گائے کا پیشاب ڈالتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، ویسے اگر اس کا پکایا ہوا کھانا ہوتا تو حلال ہے، پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، لیکن چونکہ اس میں حرام چیز کی آمیزش آ گئی، ملاوٹ آ گئی، وہ جائز نہیں۔ تو کھانا تمام غیر مسلموں کے ہاتھ کا پکایا ہوا، بشرطے کہ حرام چیز اس میں نہ ہو، جائز ہے۔ جتنی بھی ایئر لائنز ہیں، جہاز ہیں، سفر کر رہے ہوں تو ایئر لائن میں، جہاز میں جو کھانا دیا جاتا ہے، اگر مسلم ایئر لائن ہے، مسلمان عملہ ہے، تو اس میں تو چلو گوشت، یہ مرغی وغیرہ یہ چیزیں کھا سکتے ہیں، لیکن اگر کافروں کی ایئر لائن ہے تو اس میں پھر گوشت والی چیزیں نہ کھائی جائیں، اس لیے کہ ان کا ذبیحہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، ان کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، انہوں نے ذبح کیسے کیا ہے وہ کھانا جائز نہیں۔ البتہ مچھلی چونکہ بغیر ذبح کیے ہوئے بھی جائز ہے، وہ کھائی جا سکتی ہے۔ تو غیر مسلموں کے ہاتھوں سے پکا ہوا کھانا، سالن، چاول، روٹی، برگر، یہ وہ چیزیں جو بھی وہ تیار کرتے ہیں وہ صحیح ہوں، شک و شبہ والی نہ ہوں،
تو ان کو کھایا جا سکتا ہے۔ اب آئیے اس آیت میں جس چیز کا حکم ہے وہ ہے ذبیحہ۔ اہل کتاب کا ذبح کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے، تمہارا ذبح کیا ہوا جانور ان کے لیے حلال ہے۔ مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا جانور ان کے لیے حلال ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے تفصیل ہے ہی نہیں۔ لیکن کافروں کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا، یہاں کافروں سے مراد اہل کتاب ہیں، یعنی اہل کتاب کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور۔ اہل کتاب سے کون ہیں؟ جو کسی آسمانی کتاب کے پیروکار ہیں، جیسے یہودی ہیں، تورات آسمانی کتاب ہے اس کے پیروکار ہیں، عیسائی ہیں، نصارہ ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور انجیل کتاب آسمانی اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے۔ اس کی وجہ کہ اہل کتاب کی جو اصل شریعت ہے، جو اصل حکم ہے، آج کل تو انہوں نے بھی اپنی شریعت کو، احکامات کو بگاڑ دیا ہے، جیسے اس پر ابھی بحث ہوگی۔ تو ان کی جو اصل شریعت ہے، جو قرآن کریم کے نزول کے وقت بھی باقی تھی، اس میں یہ تھا کہ ان کے جانور کے ذبح کرنے کے تمام احکامات، یعنی تمام کے تمام معاملات وہی ہیں جو مسلمانوں کے ہیں۔ مسلمان ذبح کیے بغیر نہیں کھاتے، ان کا اصل مذہب بھی یہی ہے کہ ذبح کیا ہوا جانور ہی حلال ہے، مردار جانور حلال نہیں ہے۔ ذبح بھی 4 رگیں کاٹ کر ذبح کرنا ہے، جیسا کہ پیچھے گزرا۔ ان کے ہاں بھی ذبح میں 4 رگیں کاٹنی ہیں۔ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ہے، وہ بھی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں۔ جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں چھوڑنا ہے، مسلمانوں کے ہاں حکم ہے۔ ان کے ہاں بھی جان بوجھ کر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت نہیں چھوڑنا ہے۔ سیم احکامات ہیں ذبح سے متعلق۔ اس لیے اہل کتاب کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور جب وہ اپنے اس اصل مذہب اور احکامات کے مطابق ذبح کرتے ہوں اور اس کا عقیدہ رکھتے ہوں تو وہ والا ذبیحہ حلال ہے۔ اب یہاں ایک بات جس کی وضاحت ہو جائے وہ یہ ہے کہ اہل کتاب سے مراد جن کا تذکرہ یہاں قرآن پاک میں ہے وہ ہیں جو صحیح معنوں میں اہل کتاب ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہوں اگر وہ یہودی ہیں، تورات کے احکامات پر یقین رکھتے ہوں، عقیدہ رکھتے ہوں، مانتے ہوں، عمل کرتے ہوں۔ اور جو یہودی مذہب میں عقائد ہیں، جیسے آخرت سے متعلق، قبر، حشر، ان عذاب، ان سب چیزوں سے متعلق ان کا عقیدہ ہو اور وہ اس پر قائم ہو۔ عیسائیوں سے مراد وہ اہل کتاب ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی جو کتاب انجیل ہے ان عقائد کے مطابق وہ نصارہ ہوں، یعنی جو صحیح اصلی اہل کتاب ہوں۔ آج کل جو اپنے آپ کو یہودی یا عیسائی کہتے ہیں وہ حقیقی معنوں میں اہل کتاب نہیں ہے، وہ فقط مردم شماری میں لسٹ اور فہرست میں اپنے آپ کو کرسچن، یہودی لکھواتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا عقیدہ اور نظریہ یہود اور عیسائیت والا نہیں ہوتا، وہ ملحد، الحاد اور دہریت والے نظریے کے قائل ہوتے۔ بہت سارے اپنے آپ کو عیسائی کہنے والے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آسمانی مذاہب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو جو صرف رسمی طور پر یہودی یا عیسائی ہوں وہ باقی کافروں کی طرح ہیں، نہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جانور حلال ہے، نہ وہ اہل کتاب ہیں۔ اس بات کو
واضح طور پر سمجھیں اور صحیح طور پر سمجھیں کہ اہل کتاب سے وہ اہل کتاب ہیں جو حقیقی معنوں میں اہل کتاب ہیں۔ محض رسمی طور پر برائے نام اپنے آپ کو یہودی عیسائی لکھنا اور عقائد کے اعتبار سے دہریت اور الحاد اور زندیقیت ان عقائد کا ہونا یہ اہل کتاب میں سے نہیں ہے۔ اب آئیے قرآن کریم کی آیت کی طرف۔ تو اہل کتاب میں سے جو حقیقی معنوں میں اہل کتاب ہیں ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے، اس لیے کہ ان کے ذبیحے کے بھی وہی معاملات اور احکامات ہیں جو مسلمانوں کے ذبیحہ کے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں کیا یہودی اور عیسائی ذبیحہ کے متعلق اسی اپنے عقیدے پر قائم ہیں؟ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہم اپنی تفسیر میں اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہودی جو صحیح معنوں میں یہودی ہیں وہ اس وقت بھی ذبیحہ سے متعلق انہی احکامات کے پابند ہیں، وہی 4 رگیں کاٹنی ہے، اللہ کا نام لینا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عیسائیوں نے ذبیحہ سے متعلق احکامات میں نرمی کر دی، ان کے ہاں 4 رگیں کاٹنا ضروری نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ کا نام لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ الاسلام صاحب زیدہ مجدہم لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں اہل کتاب میں سے یہودی جو صحیح معنوں میں یہودی ہیں ان کے ذبیحہ کا حکم تو وہی ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز ہے، لیکن عیسائیوں نے اپنے ان مذہب کے احکامات میں نرمی کر دی، لہٰذا ان کے ہاتھ کا ذبیحہ آج کل کے دور میں بھی جائز نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا اس آیت میں پہلا حکم کہ تمہارے ہاتھ کا ذبیحہ ان کے لیے اور ان کے ہاتھ کا ذبیحہ تمہارے لیے جائز ہے۔ آیت کا دوسرا حکم والمحصنات من المؤمنات، مومنات میں سے جو پاک دامن خواتین ہیں، پاک دامن مؤمنات خواتین وہ تمہارے لیے حلال ہیں، اور اسی طرح اہل کتاب میں سے بھی جو پاک دامن اہل کتاب خواتین ہیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مہر دیا جائے، دوسری شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت اپنی عزت، عفت اور پاک دامنی کی حفاظت ہو، تیسری شرط غیر مصافحین، صرف خواہش پوری کرنا، صرف خواہش پوری کرنا اور اپنے نفس کو لذت دینا اور اپنی مستی پوری کرنا، یہ نیت نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ خفیہ اور پوشیدہ طریقے سے یہ معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ جیسے نکاح کے احکامات ہیں ان کے مطابق نکاح کیا جائے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل۔ ہمارا ذبیحہ یعنی ایمان والوں کا کافروں کے لیے حلال ہے، کافروں کا ہاتھ کا ذبیحہ یعنی اہل کتاب کا وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے، دو طرفہ حلت ہے۔ لیکن نکاح کے معاملے میں صرف یک طرفہ حلت ہے، مسلمان اہل کتاب عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کسی اہل کتاب کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ یہاں حلت یک طرفہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام غالب ہے، اسلام غالب ہے۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اسلام غالب ہے، لہذا اگر مسلمان کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کرے گا تو وہ اس کے گھر میں آئے گی تو مسلمان غالب رہے گا، اسلام غالب رہے گا، مرد غالب رہتا ہے، وہ عورت مغلوب ہو کر رہے گی۔ اور اگر مسلمان عورت ان کے نکاح میں جائے گی تو یہاں گویا کہ اسلام مغلوب ہو گیا اور اہل کتاب غالب ہو گیا،
تو اسلام مغلوب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد غالب ہوتا ہے، تو یہ مسلمان عورت اگر اس کے گھر میں جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا مذہب، اپنا ایمان اور اپنا اسلام اس پر بھی پابند نہ رہ سکے، اور اس کافر کے تحت ہوگی، یعنی اہل کتاب کے تحت، تو کہیں ایسا نہ ہو اس کا ایمان خطرے میں ہو۔ جرمن کا ایک یہودی تھا، بڑا رائٹر اور صحافی قسم کا، اس نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی، بعد میں وہ مسلمان ہو گیا، اللہ نے اسے اسلام کی توفیق نصیب فرمائی، اور اس نے اپنا اسلامی نام رکھا محمد اسد۔ تو اس نے اسلام کا بڑا مطالعہ کیا۔ وہ اپنا ایک واقعہ سناتا ہے کہ میں شام کے علاقے میں ریل میں سفر کر رہا تھا، تو سفر کے دوران ایک مسلمان تھا فلسطین یا شام کا، اس نے کھانا نکالا اور مجھے بھی دعوت دی کہ آپ بھی آئیں، کھانے میں شریک ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کا کھانا ہے، آپ ہی کھائیں۔ میں چونکہ جرمن تھا، یہودی تھا، میں نے کہا پتہ نہیں یہ مجھے اپنے کھانے میں شریک کرنا پسند کرے گا یا نہیں۔ لیکن جب اس مسلمان نے اصرار کیا، وہ ایک دیہاتی اور بدو ٹائپ کا لگتا تھا، اور بدو لوگ، دیہاتی لوگ اور عرب لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، سخی ہوتے ہیں۔ اس نے بڑا اصرار کیا تو میں اس کے اصرار پر اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانا کھایا، بے تکلفی ہو گئی، تو میں نے اس سے ایک سوال کیا۔ وہ سوال یہی تھا کہ کیا بات ہے کہ مسلمان اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد کے نکاح میں نہیں جا سکتی؟ تو محمد اسد کہتا ہے کہ اس بدو دیہاتی نے مجھے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگا کہ دیکھو، مسلمان تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تمام پیغمبروں کو مانتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، سب سے عقیدت ہے۔ کسی ایک پیغمبر کے بارے میں بھی اگر مسلمان کے دل میں تحقیر آ گئی اور یا اس نے اس کی یعنی گستاخی کر دی تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو اگر کوئی اہل کتاب عورت مسلمان کے نکاح میں آئے گی، مسلمان کے گھر میں آئے گی، تو اس کا پیغمبر جس کو وہ اپنا پیغمبر مانتی ہے، وہ یہودی ہے تو موسیٰ علیہ السلام، عیسائی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام، تو اس کے پیغمبر کی مسلمان کے گھر میں کوئی گستاخی نہیں ہوگی، کوئی بے توقیری، بے قدری نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے برخلاف یہودی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی گستاخی کرتے ہیں، عیسائی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان خاتون کسی یہودی کے گھر میں جائے گی تو وہاں اس کے پیغمبر کی گستاخی ہوگی، عیسائی کے گھر میں جائے گی وہاں اس کے پیغمبر کی گستاخی ہوگی، اور اس کے پیغمبر کی گستاخی ہو تو اس سے برداشت نہیں ہوگا، اس سے برداشت نہیں ہوگا، لڑائی جھگڑے تک نوبت آئے گی، گھر بگڑ جائے گا، ویران ہو جائے گا، بگاڑ آ جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حکم یہ دیا ہے کہ مسلمان اہل کتاب خاتون کو اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے پیغمبر کی محبت اور عقیدت اس گھر میں برقرار رہے گی، لیکن مسلمان خاتون کسی یہودی عیسائی کے گھر میں نہیں جا سکتی، اس لیے کہ وہاں اس کے پیغمبر کی محبت اور عقیدت کو خطرہ ہے۔ کتنا پیارا، شاندار، لاجواب، بہترین اور عمدہ طریقے سے اس دیہاتی عربی فلسطینی تھا یا شامی، اس نے اس جرمن یہودی کو سمجھایا۔ تو یہ جو حکم ہے نکاح سے متعلق، یہ یک طرفہ ہے۔ مسلمان اہل کتاب خاتون سے نکاح کر سکتا ہے،
لیکن اہل کتاب مرد مسلمان خاتون کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتا۔ یہاں پر بھی بات وہی ہے، یہاں اہل کتاب خاتون سے مراد بھی وہ اہل کتاب ہے جو صحیح معنوں میں اپنے عقیدے پر قائم ہو۔ آج کل جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، یہودی عیسائی، وہ صحیح معنوں میں اپنے مذہب پر قائم نہیں ہے، محض رسمی طور پر وہ اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی لکھواتی ہیں، ورنہ وہ حقیقی معنوں میں یہودی عیسائی نہیں ہوتی، اصلی احکامات پر عمل کرنے والی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمان اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا اور مسلمان عرب سے باہر کسرا اور روم اور فارس اور ادھر ادھر جانے لگے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت پابندی لگا دی کہ کوئی مسلمان کسی اہل کتاب عورت سے نکاح نہیں کرے گا، اور وہ پابندی وقتی طور پر تھی، عارضی طور پر تھی، اس لیے کہ یہ دور نئے نئے مسلمان ہیں اور اسلامی مرکز سے دور چلے گئے، ایسا نہ ہو کہ ان کے گھروں میں اہل کتاب عورتیں آئیں اور ان کے ایمان کے لیے خطرہ بن جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک اہل کتاب عورت سے نکاح کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر غصہ کیا، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہی کہا کہ قرآن میں تو اجازت ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن کہتا ہے پاک دامن اہل کتاب سے نکاح کرو، تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ جس عورت اہل کتاب سے تم نے نکاح کیا ہے وہ ماضی میں پاک دامن رہی ہے یا اب پاک دامن ہے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اہل کتاب عورت اپنے صحیح مذہب پر قائم ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہو، فاسق، بدکار، فحاشی، عریانی والی عورت نہ ہو، اور باقی انہی احکامات کے ساتھ وہ نکاح کیا جائے جو ہماری شریعت میں لازمی ہے۔ مثال کے طور پر جس عورت سے نکاح کیا جا رہا ہے اس سے نکاح حلال ہو، نکاح جب کیا جائے مہر دیا جائے، نکاح جب کیا جائے گواہوں کے سامنے کیا جائے، خفیہ اور پوشیدہ لنک، فرینڈ شپ یہ نہ ہو، صحیح طریقے پر نکاح کیا جائے۔ تو اہل کتاب عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن بہت ساری شرائط کے ساتھ۔ وہ شرائط یہی ہے کہ آج کل کے زمانے والے جو یہودی عیسائی ہیں یا ان کی جو اہل کتاب عورتیں ہیں وہ حقیقی معنوں میں اہل کتاب نہیں ہے، لہذا ان سے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ تمام احکامات ذکر کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اگر کوئی ایمان کا انکار کر دے، یعنی اگر کوئی مسلمان ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ کسی عورت کے پیچھے لگ کر اہل کتاب عورت سے نکاح کر کے وہ اس کے چنگل میں اور اس کے دامن میں اور اس کی محبت میں گرفتار ہو کر اس سے نکاح کر لیتا ہے اور پھر اپنا مذہب اور ایمان ہی چھوڑ دیتا ہے، تو وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جس نے ایمان کا انکار کر دیا، جس نے کفر اختیار کر لیا، اس کے تمام اعمال نیکیاں ضائع ہو گئیں۔ اس لیے نکاح کرنے میں اور کافروں کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ معاملات کرنے میں حد درجہ احتیاط کرو، اپنے مذہب اور اپنے ایمان پر پابند رہو۔ اگر تم نے اپنا مذہب چھوڑ دیا دنیا میں بھی اعمال ضائع، آخرت میں بھی تم بہت خسارے میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج حلال ہو گئی تمہارے لیے تمام صاف ستھری پاکیزہ چیزیں، وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اہل کتاب کا کھانا یعنی ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا یعنی ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے،
والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط محسنین محسنات پاک دامن ہوں، دوسری شرط اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کا مہر دے دو، تیسری شرط محسنین، تم ان کو نکاح کی قید میں لانے والے، اس نیت سے نکاح کرو۔ یعنی نکاح کی قید کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو اپنی عفت پاک دامنی اس کے لیے نکاح کرتا ہے کہ میں پاک دامن رہوں، گناہ میں نہ شریک نہ مبتلا ہو جاؤں۔ غیر مصافحین، صرف اپنی خواہش پوری کرنے اور اپنی مستی نکالنے کی نیت نہ ہو، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائی اور دوستی یہ نیت ہو، ایسا کام بھی نہ ہو۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو ایمان سے منکر ہوا، فقد حبط عملہ، تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بھی خسارے والوں میں سے ہے۔